وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم جسدا له. اور بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے جانے کے بعد زیورات سے ایک بچڑا، جسداً لہو خوار، وہ ایک ایسا جسم تھا جس کے اندر سے گائے کی آواز نکلتی تھی. وہ ایک ایسا جسم تھا، جسم کو کہتے ہیں، لہو خوار، بچڑے کی آواز، گائے کی جو ایک مخصوص آواز ہے اس کو عربی میں خوار کہا جاتا ہے. وہ ایک ایسا جسم انہوں نے بنایا، ایسا ایک ڈھانچہ بنایا، لہو خوار، جس کے اندر سے گائے کی آواز آتی تھی. الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا. انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان سے کوئی بات نہیں کر سکتا اور نہ ہی انہیں صحیح راستے کی ہدایت دے سکتا ہے. وہ جو بچڑا ہے اس کی بات ہے. اتخذوہ وکانوا ظالمین، لیکن انہوں نے اس کو معبود بنا لیا اور یہ کر کے انہوں نے ظلم کیا. وکانوا ظالمین، اور وہ ظلم کرنے والے ہیں. ولما سقط فی ایدیہم، جب وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بچڑے کو انہوں نے دیکھا اور شرمسار ہوئے. وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، بے شک وہ گمراہ ہو چکے ہیں. جب انہوں نے یہ دیکھ لیا، قالوا، کہنے لگے، لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا، اگر ربنا، ہمارے پروردگار نے ہم پہ رحم نہ فرمایا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہماری مغفرت نہ کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس، غضبان، غصے کی کیفیت میں، آسیفا، اور غم زدہ ہو کر، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، تو کہنے لگے کہ آپ نے میرے بعد میری خلافت بڑے برے طریقے سے کی ہے. یہ کن سے کہا؟ حضرت ہارون علیہ السلام. ان کو خلیفہ بنا کے، اپنا وزیر نائب بنا کے گئے تھے. اب ان کو آگے کہا کہ آپ نے میری جو نیابت ہے وہ بڑے برے طریقے سے کی ہے. اعجلتم امر ربکم، اور کیا تم نے جلد بازی کی اپنے رب کے حکم سے. قال ابن وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور انہوں نے ان تختیوں کو پھینک دیا جو ان کے ہاتھ میں تھی. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی کے بالوں کو، سر کو پکڑ لیا. يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور انہیں جھنجھوڑا، اپنی طرف کھینچا. قَالَ ابْنَ اب حضرت ہارون کہنے لگے، اے میری ماں کے بیٹے، اے میرے بھائی، ان القوم استضعفونی، بے شک قوم نے مجھے بہت کمزور سمجھا. وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي، قریب تھا کہ وہ مجھے قتل ہی کر دیتے. فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، بس آپ اس معاملے کے ساتھ اپنے دشمنوں کو خوش مت کریں. یعنی مجھ پر ہاتھ اٹھا کر مجھے جو ہے وہ زجر و توبیخ کا نشانہ بنا کر اپنے دشمنوں کو خوش نہ کریں. وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ مت ملائیں. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي، اب حضرت موسیٰ کہنے لگے، اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما، ولی اخی، اور میرے بھائی کی بھی مغفرت فرما. وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور بے شک آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. معزز سامعین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ذکر یہاں پہ چل رہا ہے. گزشتہ درس میں یہ بیان ہو چکا کہ بنی اسرائیل آپ کی رہنمائی میں مصر سے نکلے تھے، اور جب انہوں نے بحیرہ قلزم کو پار کیا اور پھر وادی تی، صحرائے سینا کے اندر آ گئے، تو وہاں پر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی قانون کا مطالبہ کیا کہ آل فرعون کے جب تحت تھے تو فرعونیوں کا قانون ہم پہ چلتا تھا،
اب ہم یہاں پہ آزاد ہیں تو ہمارے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر 40 دن کے اعتکاف کا حکم دیا۔ اس کے نتیجے میں 2 نعمتیں حضرت موسیٰ کو حاصل ہوئیں، ایک تکلم کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے باتیں فرمائیں، اور دوسرا اللہ نے ان کو تورات بھی عطا فرما دی کہ جس کا بنیادی اور لغوی معنی ہی قانون کا ہے۔ اب معزز سامعین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اس قوم کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا سامری۔ سامری نے ایک جو ہے وہ قوم کے سونے اور زیورات کو جمع کیا اور اس کو کندن کیا اور اس کو ڈھالا ایک بچڑے کی صورت میں، جیسے گائے کا بچہ ہوتا ہے اس طرح اس کو جو ہے وہ ڈھال دیا، اور پھر اس نے اس پر ایسا کوئی منتر کیا، وہ خود جادوگر بھی تھا، سحر جانتا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری قوم جب سمندر پر راستے بن گئے، اس کے باوجود ان کی قوم کی سواریاں جو تھیں، جانور، وہ سمندر کے اندر نہیں آ رہے، تو جبریل امین علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار ہو کر جو ہے وہ گزرے، تو جب جانوروں نے اپنے سامنے جانور کو گزرتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی گزر گئے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے یہ بھیڑ بکریاں ہیں کہ آگے سامنے کھال آ جائے تو وہ رک جاتی، اگر ایک بھی بھیڑ وغیرہ کو آگے گزار دیا جائے تو پھر سارے گزرنا شروع کر دیں، وہ بھیڑ چال اسی سے ہے۔ خیر، اب سامری نے دیکھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جس سواری پہ سوار ہیں، وہ سواری جس جگہ قدم رکھتی ہے خشک زمین پر، جیسے قدم اٹھتا ہے تو نیچے سبزہ ہو جاتا ہے، تو یہ بہت شاطر اور چلاک قسم کا آدمی تھا، اس نے وہاں سے مٹی اٹھائی اور اپنے جو ہے وہ پاس محفوظ کر۔ اب جب اس نے وہاں پہ زیورات سے ایک بچڑے کی شکل جو ہے وہ ڈھال لی، اس کے بعد اس نے وہ والی مٹی اس جو ہے وہ ڈھانچے کے اندر رکھ دی۔ اب ایک عجیب طریقے کی آواز وہاں سے نکلنے لگی جیسے گائے کی آواز ہو۔ اس نے مزید بھی اس پہ کوئی سحر جادو وغیرہ کیا ہوگا۔ اب اگر رسیوں سے سانپ بن کے حرکت کر سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، تو یہ تو فقط ایک آواز کا نکلنا تھا، ٹھیک ہے، جادو تو بڑا، اور اس وقت سر چڑھ کے بول رہا تھا، جادو کے عروج کا دور تھا۔ تو معزز سامعین، اب یہ جو سامری تھا اس نے قوم سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو خواہ مخواہ کوہ طور پہ اللہ کو تلاش کرنے کے لیے چلے، وہ تو گمراہ ہیں، وہاں پہ کہاں تلاش کرنے چلے گئے؟ اللہ کو تو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ خدا تو اس بچڑے کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ باسن اب قوم کا ایک بہت بڑا طبقہ اس نے گمراہ کر لیا، اور روایات میں آتا ہے کہ 20 سے 25 ہزار لوگ اس بچڑے کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہاں وحی کی صورت میں بتا دیا کہ وہ آپ کی قوم ایک بچڑے کو معبود بنا کے بیٹھی۔ بہرحال معزز سامعین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کا اعتکاف مکمل کر کے وہ تختیاں جن پر تورات لکھی ہوئی تھی وہ لے کر آئے، تشریف لائے، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو انہوں نے پکڑا۔ حضرت ہارون ان کے بھائی بھی تھے اور ان کے نائب بھی تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو کہا کہ آپ نے اپنی نیابت اور خلافت کا حق ادا نہیں کیا، جو ذمہ داری میں آپ کو سونپ کر گیا تھا، قوم میں آپ کے حوالے کر کے گیا تھا، وہ 40 دنوں کے اندر اتنا بگاڑ آ گیا کہ ایک بچڑے کو معبود بنا کے بیٹھے ہیں۔ تو معزز سامعین، حضرت ہارون علیہ السلام کو کے سر کو انہوں نے پکڑا، بالوں کو، اور یوں جھٹکے دیے، جھنجھوڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہارون نے کہا کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں اس سے خواہ مخواہ اپنے دشمنوں کو خوش کر رہے ہیں، وہ خوش ہوں گے کہ آپس میں لڑ پڑے، تو آپ اس عمل سے ان کو خوش نہ کریں۔ اور ادھر حضرت موسیٰ کا بھی کچھ غصہ نکل چکا تھا، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو انہوں نے چھوڑا، اور وہ جو تختیاں تورات کی ان کو پھینکا تھا ان کو دوبارہ اٹھایا، اور پھر معزز سامعین حضرت ہارون نے بتایا کہ یہ قوم مجھے کمزور سمجھ رہی تھی، آپ کی حیثیت ایک سردار کی سی،
آپ کی حیثیت ایک مسلم ہے، آپ کے جاہ و جلال سے یہ خائف ہیں، لیکن میری وہ حیثیت نہیں جو آپ کی، مجھے تو یہ قتل کرنے کے لیے در پہ تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے اور میرے بھائی کو، ہم دونوں کی مغفرت فرما دیجیے اور اپنی خاص رحمت میں ہمیں شامل فرما لیجیے، بے شک آپ بہت رحم کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ عِجْلًا، اور حضرت بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے جانے کے بعد زیورات سے ایک بچڑا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ زیورات قبطیوں سے لے کر آئے تھے۔ ان لوگوں نے بنی اسرائیل، قبطی تو ان کو آنے نہیں دیتے تھے، آل فرعون جو تھے وہ بنی اسرائیل کو آنے، وہ تو فری میں ان کو غلام ملے ہوئے تھے، خدمت گزار ملے ہوئے تھے، ان کو کیسے بھیج سکتے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا فلسطین اور شام میں ایک مذہبی میلہ ہے، مذہبی تہوار ہے، ہم اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، چند ایام کی انہوں نے اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے شرکت کرنی ہے، لہٰذا بنی اسرائیل کی عورتوں نے قبطیوں کی عورتوں سے زیورات لے لی۔ اب وہی زیورات یہاں ان کے پاس تھے، تو سامری نے وہی زیورات لے لیے اور ان کو کندن بنا کے ایک بچڑے کی جو ہے وہ صورت میں ان کو ڈال دیا۔ جسدن لہو خوار، وہ ایک ایسا مجسمہ تھا جس سے آواز نکلتی تھی، گائے کی سی آواز۔ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، اب اللہ تعالیٰ اس قوم سے شکوہ فرما رہے ہیں اور ایک سبق ہمارے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ شکوہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ بچڑا ان سے کوئی بات نہیں کر رہا، وہ جو ایک آواز ہے وہ تو مبہم الفاظ ہیں، وہ تو بے معنی جو ہے وہ ایک آواز ہے جو اس سے نکل رہی ہے، یا تو وہ پوری طریقے سے بات کرتا کہ قوم کو وہ بات سمجھ بھی آتی، اور دوسرے نمبر فرمایا ولا یہدیم سبیلا، جبکہ اس بچڑے نے کسی سیدھے راستے کی ان کی رہنمائی بھی نہیں کی۔ اب ہمارے لیے اس میں سبق کیا چھوڑ دیا کہ لا یکلمہم، انہوں نے کوئی بات ان سے نہیں کی، تو ہم بھی ہر ایسی چیز کی عبادت نہ کریں، اس کے سامنے نہ جھکیں جو کہ جس کی عبادت مناسب نہ ہو، جس کی عبادت روا نہ ہو، جائز نہ ہو، جس کی عبادت کی اجازت نہ ہو۔ یعنی خدا وہی ہو سکتا ہے جو سیدھے راستے کی تمہیں رہنمائی کر سکتا ہے، اور ہماری رہنمائی سیدھے راستے کی اللہ تعالیٰ نے کی یا نہیں کی ہے؟ قرآن پاک کی صورت میں ایک ایک آیت ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے۔ اب آگے فرمایا اتخذوہ وکانوا ظالمین، یہ جو بچڑے کو انہوں نے معبود بنایا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن دوسری جگہ پہ کہتا ہے نا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ ولما سقط فی ایدیہم، اور جب وہ لوگ نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ بے شک وہ گمراہ ہو چکے ہیں، قد ضلوا قالوا لئن لم یرحمنا، اب وہ کہنے لگے جب انہیں پتہ چل گیا کہ سامری نے تو ہمیں گمراہ کیا ہے، تو اب انہوں نے دعا کی اے ہمارے پروردگار اگر آپ نے ہم پہ رحم نہ کیا ویغفر لنا، اور ہمیں معاف نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم ہمیشہ کے لیے نقصان والے ہو جائیں۔ اب معزز سامعین، سورہ بقرہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کی شرط رکھی، اور وہ شرط اتنی سخت تھی کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے اپنے وہ رشتہ دار جنہوں نے بچڑے کو معبود نہیں بنایا وہ تلواریں پکڑیں گے، اور جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے ان کے سر قلم کر دیں، اپنے ہاتھوں سے اپنوں کو قتل کریں۔ وَقَتَلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ الفاظ ہے قرآن پاک کے۔ تو اب کیا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو قتل کر رہا ہے، بھائی اپنے بھائی کو قتل کر رہا ہے، یہ کتنا جو ہے وہ ایک بڑی آزمائش سے یہ گزرے ہیں، اتنی بڑی آزمائش تھی، بات سمجھے کتنا مشکل یہ کام ہے، لیکن ان کی توبہ کے لیے یہ شرط تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی لگی، تو حضرت ہارون نے پہلے ان سے خطاب فرمایا اور کہا کہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کی مغفرت اور بخشش کا وعدہ ہے، لہذا تم صبر کرنا، مزاحمت نہ کرنا۔ انہوں نے پھر صبر سے کام لیا،
اور قتل ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا. بہرحال یہ ان کی ایک بہت بڑی خوبی اور بہت بڑا ان کا تحمل اور صبر کا ایک منظر ہے جو یہاں پہ قرآن پاک نے ہمارے سامنے بیان کیا سورہ بقرہ میں. جی دیکھیں فرمایا کہ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور جب لوٹے موسیٰ السلام اپنے قوم کی طرف، غضبان آسفا، غصے کی کیفیت میں تھے اور غم کی کیفیت میں. یہ قوم نے کیا کر دیا کہ 40 دنوں کے اندر ہی اللہ کو چھوڑ دیا اور ایک جانور کی جو ہے وہ اس کے ڈھانچے کو اپنا معبود بنا کے بیٹھے، اس کی عبادت پہ جت گئے ہیں. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، آتے ہی حضرت ہارون پہ چڑھائی کر دی اور کہا کہ آپ نے میری خلافت کا حق ادا نہیں کی، میری نیابت اور جان نشینی کا حق ادا نہیں کیا. وہ بڑے برے طریقے سے آپ نے جان نشینی کی. اعجلتم امر ربکم، کہ آپ نے اپنے پروردگار کے حکم سے جلدی کی. والقى الالواح، اب انہوں نے جو تختیاں وہ لے کے آئے تھے جو اللہ نے ان کو طور پہ عطا کی، والقى الالواح، اللہ فرماتے کہ انہوں نے ان کو زور سے گرا دیا، پھینک دیا. اور واخذ براس اخی، اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا، یجرہ الی، اور ان کو جھنجھوڑنے لگے، بالوں کو پکڑ کے ان کو کھینچنے لگے غصے سے. قال ابن ام ان القوم استضعفوني، ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری والدہ کے بیٹے، یعنی اے میرے بھائی. ماں کی یہاں نسبت کی، ان کا ذکر کیا تاکہ رحم آ جائے، غصہ ان کا ٹھنڈا ہو جائے. ان القوم استضعفوني، بے شک قوم نے مجھے کیا سمجھا؟ کمزور، اور یہ ضعیف سے ہے. استضعفونی، قوم نے مجھے بہت کمزور سمجھا. وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي، قریب تھا کہ وہ مجھے، میں نے اپنا حق ادا کیا ہے لیکن ان کی سرکشی بہت بڑھ گئی تھی. فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، بس آپ یہ عمل کر کے اپنے دشمنوں کو خوش نہ کریں. وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کم از کم مجھے تو ظالم قوم کے ساتھ نہ کھڑا کریں. میں نے ان کے ساتھ تھوڑی عبادت کی، میں تو ان کو روکتا رہا، میں اپنا حق ادا کرتا رہا، تو مجھے ظالم قوم کے ساتھ مت ملائیں. قال رب اغفر لی ولی، جب موسیٰ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا اب اللہ سے دعا کی اے اللہ میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دیجئے. وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لیجئے. وانت ارحم الراحمین، بے شک آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا.